بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے 10 ایسے عظیم علماء کرام کی جنہوں نے لاکھوں دلوں کو بدل دیا، جن کی زبانوں سے نکلے الفاظ نے ایمان جگایا اور جن کے علم، کردار اور اخلاص نے انہیں قوم کا روحانی رہنما بنا دیا۔ یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں بلکہ ایک سفر ہے محبت، علم اور ہدایت کا۔ چاہے آپ طالب علم ہوں یا دین کے متلاشی، یہ علماء آپ کو زندگی کی سمت دکھائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 10 پہ آتے ہیں علامہ طاہر القادری۔ ڈاکٹر علامہ محمد طاہر القادری عالم دین، مصنف، اسکالر اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کے بانی ہیں۔ ان کی شخصیت بین الاقوامی سطح پر جانی جاتی ہے۔ آپ نے 1000 سے زائد کتابیں تحریر کی، جن میں قرآن، حدیث، فقہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوعات شامل ہیں۔ وہ امن، بین المذاہب ہم آہنگی اور دہشت گردی کے خلاف فتوے کے حوالے سے عالمی سطح پر معروف ہیں۔ ان کی تقریریں اردو، انگریزی اور عربی میں دنیا بھر کے پلیٹ فارمز پر سنائی جاتی ہیں۔ علامہ صاحب کا پیغام عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علم، امن اور خدمت انسانیت ہے۔ وہ سائنسی اور فکری انداز میں دین کی تشریح کرتے ہیں اور نوجوان نسل کو جدید دور کے چیلنجز کا سامنا دین کی روشنی میں کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ نمبر 9 پہ ہے مولانا فضل الرحمان۔ دوستو، مولانا فضل الرحمان پاکستان کے سینئر سیاست دان اور دینی عالم ہیں۔ وہ جمعیت علماء اسلام فی کے سربراہ ہیں اور ملک میں دینی سیاست کا اہم چہرہ مانے جاتے ہیں۔ ان کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے ہے اور ان کے والد مولانا مفتی محمود بھی ایک ممتاز دینی اور سیاسی رہنما تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں کئی بار مذہبی اور سیاسی امور پر مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ وہ اسلامی قوانین کے تحفظ، مدارس کے دفاع اور ملکی سیاست میں مذہبی فکر کی نمائندگی کے علمبردار ہیں۔ ان کی تقریر میں سیاسی حکمت، دینی فہم اور پارلیمانی تجربے کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ وہ ہر دور میں مذہب اور سیاست کو یکجا کر کے قوم کی رہنمائی کرتے رہے ہیں۔ نمبر 8 پہ ہے مفتی طارق مسعود۔ مفتی طارق مسعود پاکستان کے مشہور عالم دین، مدرس اور خطیب ہیں۔ ان کی گفتگو میں جدید مسائل کا حل، معاشرتی اصلاح اور نوجوانوں کی رہنمائی کا پہلو نمایاں ہے۔ انہوں نے دارالعلوم کراچی سے تخصص فی الفقہ کیا اور بعد میں کراچی میں مدرسہ تعلیم القرآن قائم کیا۔ مفتی صاحب کی تقریر دلیل، تحقیق اور جدید تناظر میں بہت مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ ان کا یوٹیوب چینل لاکھوں نوجوانوں کو دینی اور اخلاقی تربیت فراہم کر رہا ہے۔ وہ خاص طور پر نکاح، شادی، خاندانی نظام اور مرد و زن کے شرعی حقوق پر واضح اور جرأت مندانہ موقف رکھتے ہیں۔ ان کی سادگی، فہم و فراست اور شفاف انداز بیان نے انہیں مقبول ترین علماء کی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ نمبر 7 پہ ہے مولانا طارق جمیل۔ دوستو، مولانا طارق جمیل پاکستان کے سب سے مقبول مبلغین میں سے ہیں۔ ان کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے اور انہوں نے لاکھوں دلوں کو ایمان کی روشنی دی۔ ان کی گفتگو میں محبت، رواداری، اخلاق اور بھائی چارے کا پیغام ہوتا ہے۔ مولانا طارق جمیل نے طبی تعلیم چھوڑ کر دین کی طرف رخ کیا اور جامعہ رائے ونڈ سے تعلیم حاصل کی۔ ان کی تقاریر دلوں کو بدل دیتی ہے اور خاص طور پر نوجوانوں کو بہت متاثر کرتی ہے۔ وہ علماء، سیاست دانوں، کھلاڑیوں اور فنکاروں سمیت ہر طبقے کے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ مولانا صاحب نے کئی بار بین المذاہب ہم آہنگی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی پر زور دیا ہے۔ ان کا مشن ہے کہ امت کو قرآن و سنت کی طرف لٹایا جائے اور ایک پرامن اسلامی معاشرہ قائم ہو۔ نمبر 5 پہ ہے مفتی تقی عثمانی۔ مفتی محمد تقی عثمانی پاکستان کے سب سے بڑے فقہا میں سے ہیں۔ آپ کا تعلق دارالعلوم کراچی سے ہے اور آپ عالمی سطح پر اسلامی مالیات، فقہ اور عدالتی نظام کے ماہر مانے جاتے ہیں۔ آپ اسلامی نظریاتی کونسل اور بین الاقوامی اسلامی مالیاتی اداروں کے رکن رہ چکے ہیں۔ ان کی لکھی ہوئی کتابیں جیسے اصول فقہ اور اسلام اور جدید معیشت پوری دنیا میں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے معتبر مانی جاتی ہے۔ ان کی شخصیت علمی باوقار اور بین الاقوامی سطح پر متعارف ہے۔ مفتی تقی عثمانی نے روایتی علوم کے ساتھ ساتھ جدید تقاضوں کو بھی سامنے رکھا اور اسلام کو ایک ہمہ جہت ضابطہ حیات کے طور پر پیش کیا۔ ان کی گفتگو میں علم، توازن اور حکمت جھلکتی ہے۔ نمبر 5 پہ ہے مولانا خادم حسین رضوی۔ مولانا خادم حسین رضوی پاکستان کے مقبول و معروف عالم اور تحریک لبیک پاکستان کے بانی تھے۔
ان کی شہرت عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر ہوئی جب انہوں نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کی بھرپور حمایت کی۔ ان کا انداز خطابت پرجوش، زبان شستہ اور الفاظ میں غیر معمولی تاثیر تھی۔ انہوں نے اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں ایسی تقاریر کیں جو عوام کے دلوں کو جھنجھوڑ دیتی تھیں۔ مولانا خادم حسین رضوی کا خاص پیغام یہ تھا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ان کی زندگی کا مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت کا تحفظ تھا۔ 2022 میں ان کا انتقال ہوا، مگر آج بھی ان کا نام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں میں زندہ ہے۔ ان کی تقاریر یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر کروڑوں بار دیکھی جا چکی ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے مفتی منیب الرحمان۔ مفتی منیب الرحمان پاکستان کے جید عالم، ممتاز فقیہ اور ماہر فلکیات ہیں۔ وہ رویت حلال کمیٹی کے سابق چیئرمین کے طور پر بھی مشہور ہیں۔ آپ کا تعلق کراچی سے ہے اور آپ نے دارالعلوم امجدیہ سے دینی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے کئی اسلامی موضوعات پر کتابیں لکھیں، خاص طور پر فقہ اور جدید مسائل پر۔ آپ کی رائے کو علمی حلقوں میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ ان کا انداز گفتگو نہایت مہذب، علمی اور دلیل پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ پاکستان میں معتدل اور فکری رہنمائی فراہم کرنے والے چند اہم علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان اتحاد بین المسلمین، مذہبی رواداری اور اسلامی اصولوں کے عملی نفاذ کے حامی ہیں۔ وہ نوجوان نسل کو دین کے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے جدید ذرائع کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے پیر اجمل رضا قادری۔ پیر اجمل رضا قادری پاکستان کے معروف سنی عالم اور پر اثر خطیب ہیں۔ وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے ساتھ ساتھ عوامی سطح پر دین کی ترویج میں سرگرم عمل ہیں۔ ان کا تعلق بریلوی مکتبہ فکر سے ہے اور وہ اپنی تقاریر میں عقائد اہل سنت، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام کے فیوز و برکات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پیر اجمل رضا قادری کی تقاریر میں زور خطابت، دینی فہم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ وہ سننے والوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ انہوں نے کئی ملکوں میں تبلیغی دورے کیے اور ہزاروں افراد کو دین کی طرف راغب کیا۔ ان کی شخصیت متوازن، مدلل اور دینی حمیت سے لبریز ہے۔ وہ امت کو فتنوں سے بچانے اور دین اسلام کی اصل روح کو عام کرنے کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہیں ثاقب رضا مصطفی۔ علامہ ثاقب رضا مصطفی پاکستان کے ممتاز مبلغ، خطیب اور نعت خواں ہیں۔ وہ اپنا پیغام مصطفی تحریک کے ذریعے عام کرتے ہیں۔ ان کی گفتگو کا انداز نہایت شستہ، پر اثر اور دلوں کو چھونے والا ہوتا ہے۔ ان کی تقریر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخلاق حسنہ اور معاشرتی اصلاح پر مبنی ہوتی ہے۔ انہوں نے بے شمار ملکوں میں تبلیغی دورے کیے اور لاکھوں دلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لبریز کیا۔ ان کا یوٹیوب چینل بھی بہت مقبول ہے، جہاں ان کی تقاریر کروڑوں افراد تک پہنچتی ہے۔ ثاقب رضا مصطفی کا خاصہ یہ ہے کہ وہ نوجوانوں کو دین سے جوڑنے کا فن جانتے ہیں۔ ان کی نعت گوئی بھی سامعین پر روحانی اثر ڈالتی ہے۔ ان کا مشن امت مسلمہ کو اتحاد، محبت اور اخلاق کی راہ پر گامزن کرنا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے مولانا الیاس قادری۔ دوستو، مولانا محمد الیاس عطار قادری پاکستان کے ممتاز عالم دین اور دعوت اسلامی کے بانی ہیں۔ ان کی پیدائش 26 رمضان المبارک 1369 ہجری کو کراچی میں ہوئی۔ دعوت اسلامی کا آغاز 1981 میں ہوا، جو اب دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں پھیل چکی ہے۔ مولانا الیاس قادری نے دین کی خدمت کے لیے مدنی چینل کا آغاز کیا، جو عوام الناس کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ان کی تصانیف میں نیکی کی دعوت اور فیضان سنت شامل ہیں، جو لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح کا ذریعہ بنی ہیں۔ وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت پر عمل اور اصلاح معاشرہ کو اپنی دعوت کا مرکزی نقطہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی شخصیت نرم خو، باوقار اور علم و عمل کا پیکر ہے۔ مولانا الیاس قادری کا مشن ہر مسلمان کو سنتوں بری زندگی کی طرف راغب کرنا ہے۔ ان کا یہ نعرہ کہ مجھے اپنی اور پوری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ دوستو، یہ تھے پاکستان کے وہ عظیم علماء جنہوں نے نہ صرف دین کو سمجھا بلکہ اسے دوسروں تک پہنچایا بھی۔ ان کی زندگیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ علم ہو،
عمل ہو یا دعوت، سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی عالم دین خاص طور پر متاثر کرتا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایک عالم پر مکمل تفصیلی ویڈیو بنائیں تو وہ بھی ہمیں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم لا رہے ہیں مزید ایسی ہی ایمان افروز اور علم سے بھرپور ویڈیوز۔ اللہ ہمیں ان علماء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔